میرے نہایت واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین شامل محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعہ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ آج چونکہ 12 رجب المرجب کے دن جمعہ المبارک ہے، آج سیدنا مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مقدسہ 13 رجب کی ہے۔ اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو آئندہ جمعہ سے شروع کروں گا۔ آج سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت مقدسہ اور آپ کے مقام و مرتبے کے باب میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے محبوب صحابی، خلیفہ، بھائی اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی محسنان میں سے۔ حضور نے تو صاحب سری کہا، میرے راز کو جاننے والا، پہلے مسلمان، انہو اول من اسلم وصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، وہ جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی حضور کے ساتھ پہلے نماز پڑھنے والے۔ سوموار کے دن حضور نے اعلان نبوت کیا اور منگل کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی جناب سیدنا علی بن ابی طالب۔ عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، اس کے باوجود اللہ نے فہم اتنا عطا کیا تھا، شعور اتنا عطا کیا کہ اس وقت بغیر کسی تردد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، حضور کی صداقت اور آقا کی نبوت پر ایمان قبول کر لیا۔ اور دعوت ذوالعشیرہ میں جب تمام رشتہ دار بیٹھے تھے، حضور کے قریبی رشتہ دار، تو کھڑے ہو کر کہا کہ بے شک میں کمزور ہوں، چھوٹا ہوں عمر میں، مگر آقا مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی صداقت اور سچائی کی پر ایمان لانے کا اعلان کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ بے انتہا محبت کی، بے انتہا پیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذخیرہ حدیث کو اگر اٹھا کے دیکھیں، ذخیرہ حدیث کو، تو کسی ایک صحابی کی شان میں اتنی زیادہ صحیح احادیث مروی نہیں ہے جتنی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں ہے۔ یہ بات تمام محدثین نے اس کو ذکر کیا اور نقل کیا کہ سب سے زیادہ جس صحابی کی شان میں صحیح روایات ہیں وہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، ظاہری حیات مقدسہ کا آخری دن تھا، آخری لمحات کو حضور کے ساتھ مولا علی مرتضیٰ تھا اور حضور ان کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے اور مولا علی شیر خدا حضور کی ان باتوں کو سن رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور فرمایا صاحب سری علی بن ابی طالب، میرے راز کو جاننے والا علی بن ابی طالب ہے، علی بن ابی طالب میرا راز جانتا ہے۔ حضور نے تو اپنے کیا کیا راز عطا کیے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، مگر آقا ان کو زندگی میں ایسے اشارات دیتے رہتے تھے جیسے بعض دوسرے صحابہ کے معاملے میں بھی ہے، تاکہ وہ اس معاملے کے لیے تیار ہوتے رہے۔ حضرت علی تیار ہوتے رہے۔ ایک بار آپ سے فرمایا، امام حاکم کی المستدرک میں یہ روایت ہے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے المصنف میں اس کو روایت کیا، المصنف میں، نزل الابرار میں ہے، الخصائص الکبریٰ میں ہے، اس
درجے کی عظیم کتب حدیث میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے اسے فرمایا تھا، اے علی اما انک ستلقی بعدی جہدا، علی میرے بعد تمہیں سخت مشکل کا سامنا ہوگا، تمہیں سخت مشقت کا سامنا ہوگا میرے بعد۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی سلامت من دینی، آقا میرا دین تو سلامت ہوگا نا اس جہد میں، اس مشکل میں؟ حضور نے فرمایا فی سلامت من دینے کا، ہاں آپ کے دین کی سلامتی ہوگی، جناب علی اس پر مطمئن ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جس انداز محبت سے تربیت فرمائی حضور علیہ السلام نے، اس تربیت کا ایک ایک حصہ مولا علی شیر خدا کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ بہت بچپن سے حضور نے ان کو گود لے لیا تھا، چھوٹے تھے، جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، تو آپ کے بھائیوں نے آپ کے بچوں کو لے لیا۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ اپنا بچپن جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا تھا، سو حضور نے بھی ان کے ایک بیٹے کو لے لیا، اور وہ تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو حضور نے اپنے ساتھ بڑا کیا اور جوان کیا، اور آپ فرماتے تھے میں حضور کے ساتھ اس طرح رہا ہوں جس طرح گائے کا بچہ گائے کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور سے سیکھتے رہے، سیرت حضور سے سیکھی، اخلاق حضور سے سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے سیکھا، حضور کی روحانیت سے سیکھا، حضور کی نورانیت سے سیکھا، حضور کے تعلق نسبت اور قربت سے سیکھا، حضور کے گھر سے سیکھا، حضور کے دن رات سے سیکھا۔ جتنا قرب سیدنا علی بن ابی طالب کو حضور کا عطا ہوا، جماعت صحابہ میں کوئی دوسرا شخص حضرت علی کے ساتھ اس میں برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جتنا قرب اور تعلق جناب علی کو ملا، جناب علی المرتضیٰ کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے بعض روایات ہیں، متن ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر آپ فرماتے تھے لوگوں کے ایمان لانے سے میں 7 سال پہلے نمازیں پڑھتا تھا۔ ہوگا کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کر دی ہوگی ممکنہ طور پر کہ یہ پہلے 7 8 10 سال تو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، یہ جو بہت زیادہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور زیادہ اپنا حق جتانے لگے دیر میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ یہ جو مسلمان ہوئے میں ان سے 7 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا۔ اب یہاں ایک نقطہ بہت قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام جماعت صحابہ میں سب صحابہ کی عزت تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ سب صحابہ کی عزت بولیے تعلق اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ساری امت میں جس کی بھی عزت ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس امت میں جس کی بھی عزت ہے وہ بولیے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نسبت کوئی رکھ کے حضور سے دوری، حضور سے دشمنی، حضور سے بغض، عناد رکھ کے کوئی نسبت لے کے آ جائے، وہ نسبت نہ دنیا میں عزت دے گی نہ آخرت میں عزت دے گی۔ عزتوں کی بنیاد نسبت مصطفیٰ ہے، اور یہ نسبت مولا علی شیر خدا کو جتنی زیادہ نصیب تھی، جماعت صحابہ میں کوئی دوسرا شخص اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے اہل بیت پاک میں سے بھی ہے، حضور کے اہل بیت پاک میں سے، اور اہل بیت مصطفیٰ کا درجہ صحابہ سے بھی ایک درجہ اوپر ہے۔ جماعت صحابہ سے اہل بیت کا درجہ ایک اوپر ہے کہ وہ حضور کے صحابہ تو ہیں ہی، ساتھ اہل بیت بھی ہیں، ساتھ بولیے اہل بیت بھی ہیں۔ حضور کے صحابی کی اتنی فضیلت ہے فقط صحبت مل جانے کی، تو حضور کے گھر والا ہونے کی نسبت مل جائے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حضور کے گھر میں اہل بیت میں حضور خود بھی ہے نا، وہ جو گھر تھا گھر والے تو حضور بھی اسی گھر والے تھے نا، اس لیے اہل بیت کی محبت مصطفیٰ ہے، اور سارے اہل بیت کی محبت وہی ہے جو محبت مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی شخص حضور سے محبت کرے اور حضور کے باقی گھر والوں سے نہ کرے، حدیث اس بات پر گواہ ہے حضور نے اس محبت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب اہل بیت مصطفیٰ سے ایک درجہ اور آگے جناب علی کو ملا، اور وہ ہے حضور کے اہل قصا میں سے ہونے کا۔ حضور کے بولیے اہل قصا، یہ بات کی وضاحت کر دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں سے پھر 4 افراد کو اپنے ساتھ خاص کیا، 5 لوگ ہوئے جو 5 تن پاک مشہور ہیں، جناب علی، جناب سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب امام حسن اور جناب امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین۔ یہ 5 لوگ، 4 حضور کی بیٹی، داماد اور نواسے، اور ایک حضور کی ذات مقدسہ۔ آقا نے اپنی چادر ان پر دے دی، بے شمار احادیث ہے، میں بیان کرتا رہتا ہوں، اس طرف نہیں جاتا۔ ان کو فجلنا لہم بکسا، آقا نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کر لیا اور دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک اور صاف کر دے۔ اب اہل قصا کی فضیلت کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اہل بیت میں سے ہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ ہے، اور بلا شک و شبہ حضور کی اہل بیت ہے، حضور کی زوجہ ہے، اور بلا شک و شبہ حضور کی بولیے نا اہل بیت ہے، حضور کی اہل بیت، حضور کی تمام ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں ہیں۔ یہ جن لوگوں کو بد نصیبی سے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہنوں میں آ گئی کہ حضور کی ازواج مطہرات کو حضور کے گھر والا ہونے سے نکالتے ہیں اور اہل بیت سے بد نصیبی ہے، ناسمجھی ہے، بد نصیبی ہے، اور ایمان کی حلاوت سے دوری ہے۔ اب اہل بیت مصطفیٰ ہے حضور کی ازواج بھی، ان میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب حضور نے چادر میں لے کے اتنی شفقت فرمائی نا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اس سے پیچھے وہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اہل بیت کہ تم سے رجس دور کر دے اور تمہیں پاک صاف طاہر و مطہر کر دے۔ جب یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا، حضور نے ان کو چادر میں لے کے جب دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، سیدہ ام سلمہ نے سوال کر دیا، آقا میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ حضور نے اپنی چادر مبارک کھینچ دی، فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تمہارا اپنا مقام ہے، تم اپنی جگہ مہدی پر ہو، مگر چادر میں آقا نے جب بھی لیا فقط ان 4 کو اپنے ساتھ لیا۔ اس بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اہل قصا اہل بیت سے بھی افضل ہے۔ میری بات آپ سمجھے، میں اپنا مضمون جس ترتیب سے لے کے جا رہا ہوں، اس امت میں افضلیت تعلق اور نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے۔ پہلی فضیلت صحابہ کرام کی، سارے صحابہ، تمام صحابہ کی فضیلت، پھر ان میں سے اگلا درجہ فضیلت اہل بیت کا، اگلا درجہ فضیلت بولیے اہل بیت مصطفیٰ کا، پھر ان میں سے اگلا درجہ فضیلت اہل قصا کا۔ اہل قصا جنہیں بار بار میرے آقا نے اپنی چادر میں لیا، وہ جو 5 تن پاک ہیں، وہ صحابہ میں سے بھی افضل ہیں، وہ اہل بیت میں سے بھی افضل ہیں، اور قربان جائیں مولا علی شیر خدا کی شان پر، اگر جماعت صحابہ کو گنے تو سرخیل صحابہ میں سے ملیں گے، اگر اہل بیت میں سے گنے مولا علی وہاں بھی ملیں گے، اور اگر اہل قصا میں آ جائیں تو علی المرتضیٰ وہاں بھی ملیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا، میں نے اپنی مسجد میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کہا کہ زور سے نعرہ لگائیں، آپ جتنی مرضی سے نعرہ لگاتے رہتے ہیں، آج میرا دل کر رہا ہے آپ زور سے نعرہ لگائیں، ہر شخص پوری آواز سے جواب دینا رہے۔ نعرہ تکبیر، اب یہاں پر آپ ایک بات پر غور فرمائیں، میں نے کہا صحابہ میں بھی علی سرخیل ہے، اہل بیت میں بھی مولا علی شیر خدا اگلے درجے پر ہے، اور جب آخری درجہ فضیلت جس کے بعد فضیلت میں فقط نبوت رہ جاتی ہے، اس کے بعد نبوت کا اور کوئی درجہ، فضیلت کا کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں، آخری درجہ فضیلت
पैतन पाक और अहले कसा का मौला अली वहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ है। तो एक फजीलत का दर्जा अली को नहीं मिला, वो दर्जा नबुव्वत है, वो दर्जा नबुव्वत है। बाकी सारे दर्जे आपको अली की झोली में मिलेंगे। और अल्लाह पाक ने उम्मत में ये दर्जे जब तकसीम हुए, विलायत के दर्जे, इमामत के दर्जे, इमामत और विलायत के सारे दर्जे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से मौला अली शेर खुदा तक, और फिर मौला अली शेर खुदा से आइम्मा अहले बैत आपकी औलाद में आए, और जब क़यामत आएगी इमाम महदी अली शेर खुदा की औलाद से आएगी। अव्वलुल औलिया व आखिरुहुम, इस उम्मत के अव्वल औलिया ये साहिब कसा अली शेर खुदा, और आखिरी वली इमाम मुतलक आपकी औलाद पाक में से। तो ये फजीलत अल्लाह पाक ने हज़रत अली शेर खुदा को अता की। यही वजह है कि जनाब अली का किसी से मुकाबला नहीं करवाया जा सकता। जनाब मौला अली शेर खुदा का किसी से मुकाबला बोलिए नहीं करवाया जा सकता। आपका किसी से मुकाबला है ही नहीं। जब अली है तो फ़कत अली है। मेरी बात आप समझे। जब बाकी बात होगी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की। इसको इमाम मनाक़िबुल इमाम अहमद बिन हम्बल में इमाम इब्नुल जौज़ी ने नकल किया। जो बात आपसे कहूँगा ऐसी नहीं होगी कि वैसी हवा में उठती मैंने कहीं से सुना दी, ये मेरी आदत नहीं है। मेरे ऊपर बाद लोगों ने कहा कि ये क्या कारी साहब का है, नासिर साहब किताबें रख के बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं किताबों से पढ़ के सुनाता हूँ, मेरा अपना इल्म तो है नहीं, मगर जो चीज़ आपको बताऊँगा पूरी सनद के साथ मजबूत चीज़, ऐसा नहीं कि कहीं चलते फिरते सुन लिया और आके आपको सुना दिया। तहकीक के साथ बात करूँगा और बढ़ते दम तक अपनी बात का पहरा दूंगा इंशाअल्लाह। इमाम इब्नुल जौज़ी ने ये बात रिवायत की मनाक़िबुल इमाम अहमद इब्न हम्बल। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने अपने वालिद गिरामी से पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल से कि या अबा मा तक़ूलु फ़ी तफ़दील, अबा जान तफ़ज़ील के मसले में आप क्या कहते हैं, फजीलत किसको है सहाबा में? आपने फरमाया क़ाला फ़िल खिलाफ़त अबू बकर व उमर व उस्मान। उन्होंने कहा खिलाफत में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। उन्होंने पूछा फ़अली इब्न अबी तालिब, अबा जान अली इब्न अबी तालिब। क़ाला या बुनैया, कहने लगे मेरे बेटे सुन लो, अली इब्न अबी तालिब मिन अहले बैत ला युक़ासु बिहिम अहदुन। अली इब्न अबी तालिब अहले बैत में से है, उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जाएगा। मेरी बात आप समझिए। फजीलत जब तमाम खिलाफत में, खिलाफत की तरतीब हक यही है जो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत में अता कर दी इशारतन। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, मगर जब अली अहले बैत के फर्द होने की निस्बत से आ जाए तो निस्बत अहले बैत होना तमाम से अफजलियत है। और फिर हुजूर के अहले कसा में से होना अहले फजीलत यानी अहले बैत में से भी बढ़ के है। ये बात अब आपके जहन में हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत, मकाम और मर्तबे को उम्मत में बहुत ज़्यादा बयान किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंदाज़ा था और हालात भी थे। हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले एक कबायली मुनाकशत थी, कबाइल की आपस में। हुजूर अलैहि सलाम बनु हाशिम में से थे और उस वक्त जो आप कह लें मसनद इक़्तिदार पर लोग थे या माली मामलात जिनके पास थे, जो मजबूत लोग थे, वो बनु उमैया में से और कोई दूसरे अफराद। तो एक कबायली मुनाकशत और ख़ानदानी मुनाकशत मौजूद थी, जिस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को, कुरैश के बाकी कबीले बनु हाशिम से कोई दिल में तंगी और बार बार परेशानी की हालत आए या जफा का इरादा करे। मेरे आका बार बार में कहते थे खबरदार मेरे सहाबा के साथ मोहब्बत रखना, मेरे सहाबा के साथ मोहब्बत रखना, मेरे अहले बैत के साथ खबरदार, मेरे अहले बैत बनी हाशिम के साथ मोहब्बत रखना। और हुजूर अलैहि सलाम अपने सहाबा को बताते थे इस खतरे के पेश नज़र कि कबायली मुनाकशत और कबायली तफाखुर के सिलसिले में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई शख्स मेरे अहले बैत से दूरी इख्तियार करने लग जाए। हुजूर अपने सहाबा को सिखाते थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस पाक है। उन्होंने काबा के दरवाजे को अपने हाथ में पकड़ा, काबा का दरवाज़ा आपको पता है
دوسرا اونچا ہاتھ یوں کر کے کعبہ کے دروازے کو پکڑ لیا اور لوگوں سے کہا لوگوں جتنے لوگ یہاں پر موجود اور سن لو میں ابو ذر غفاری ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن جو اس میں دوسرے الفاظ آگے عربی کے میرے ذہن میں نہیں ہے حدیث پاک اللہ مجھے معاف کرے مگر اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں آقا جو جہاں نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا حضرت علی حرم کعبہ میں دروازہ کعبہ پکڑ کے لوگوں کو سنا رہے تھے وجہ یہ تھی بعض لوگوں سے انہوں نے اہل بیت کے بارے میں الفاظ درست نہیں سنے تھے یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی تھا ایک بار سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کسی شخص نے حضرت علی سے کوئی بدتمیزی کے الفاظ بول دیے مسلمان ہی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرنے لگا جناب فاروق اعظم نے سے پکڑ لیا فرمایا تم مجھے منافق لگتے ہو تم مجھے منافق لگتے ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق میں نے آقا سے سنا علی سے محبت کوئی نہیں کرے گا سوائے مومن کے اور علی سے بغض سوائے منافق کے کوئی نہیں رکھے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ السلام نے یہ بات اپنے صحابہ کو سکھا دی تھی اور اتنی زیادہ کہ آقا علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو گئے اور خم کا مقام وہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خطبہ حجت الوداع ہو چکا حج آخری حضور علیہ السلام نے ادا کر دیا اور خطبہ حجت الوداع میرے آقا جو جہاں کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری زمانے کی بات ہے 2 مہینے رہ گئے ذوالحج کے بعد محرم صفر ربیع الاول میں میرے آقا پردہ فرما گئے یہ ذوالحج جب خطبہ حج دیا میرے آقا نے خطبہ حج اس میں باقی ساری باتیں امت کو وہ سکھائیں جو امت کے ایمان کے لیے امت کے ایقان کے لیے امت کی معاشرت کے لیے امت کی معیشت کے لیے حرف آخر تھی خطبہ حجت الوداع حضور کا کمال خطبہ ہے اس میں میرے آقا نے ایک بات کہہ دی لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں انی ترکت فیکم الثقلین حضور الوداع کر رہے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین اور سن لیں یہ بات ان میں سے ہزاروں صحابہ ایسے تھے جو اس کے بعد حضور کو مل نہیں سکے حج کیا اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے واپس چلے گئے اس کے بعد حضور کی زیارت میں ہوئی آقا جانتے تھے حضور کو خود تو معلوم تھا نا کہ میں نے پردہ فرما جانا ہے حضور جانتے تھے اپنے صحابہ کو الوداع کرتے ہوئے یہ کہنے لگے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں لو ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی 2 چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت و اہل بیت یہ 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر ان کو پکڑے رکھو لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی بولیے گمراہ نہیں ہوگے ایک روایت میں فرمایا زید بن ارقم کی روایت میں فرمایا احدہما اعظم من الاخر یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں میرے اہل بیت اور فرمایا لوگوں یاد رکھو کل قیامت تو حوض کوثر پر لن یتفرقا یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوگی حتی یردا علی الحوض یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھی آئے گی جب قرآن آئے گا اہل بیت مصطفیٰ ساتھ آئیں گے جب قرآن آئے گا تو اہل بیت مصطفیٰ بولیے ساتھ آئیں گے یہ لوگوں کو رخصت کر دیا لوگ رخصت ہو گئے میرے آقا نکلے حضور مکہ مکرمہ سے واپسی مدینہ کے لیے لوگ رخصت ہوتے گئے روانہ ہوتے گئے اپنے اپنے راستے نا آپ کو پتا جو جس راستے کا تھا ادھر کو چل پڑا آقا علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر پہنچے یہ وہ مقام ہے جہاں سے آ کر شام اور مدینہ کے راستے الگ ہوتے تھے شام اور مدینہ کے راستے جدا ہو رہے تھے شام والے تھے اور مدینہ والے تھے فقط یہ 2 گروہ موجود تھے میرے مصطفیٰ کے ذہن میں ایک پریشانی تھی حضور کو ایک ڈر تھا حضور
حضور علیہ السلام کو ایک پریشانی اور ڈر تھا اور علم تھا میرے آقا کو اس بات کا. آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ علی کو تکلیف پہنچے گی اور تکلیف اہل شام سے پہنچے گی. میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے وہاں پوچھا, لوگوں کیا تم یہ بات جانتے ہو, الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کیا تم یہ بات مانتے ہو نا میں تمام مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کا مولا, ان کا ولی, ان کا قریب ہوں, ان کا دوست ہوں, ان کا محبوب ہوں, ان کا ساتھی ہوں, رفیق ہوں, مددگار ہوں, سارے معانی. انی اولی بالمؤمنین من انفسہم, اولا بمانا اقرب بھی ہے, اعز بھی ہے, احب بھی ہے, سارے مانا انصر بھی ہے. حضور نے جب یہ پوچھا صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم یہ بات جانتے ہیں. پھر فرمایا اتشہدون, کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کا مولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ گواہی دیتے ہیں. اتعرفون, کیا تم معرفت رکھتے ہو اس بات کی؟ عرض کی جی یا رسول اللہ معرفت رکھتے ہیں. میرے آقا نے وہاں پر فرمایا اگر تم یہ بات سمجھتے مانتے ہو تو علی ادھر آؤ. حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا, ہوا میں بلند کیا, فرمایا لوگوں سن لو, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا ولی میں ہوں, جس کا مولا میں ہوں, جان لو علی اس کا مولا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہ بات سن لیں اور ذہن نشین کر لیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات کو دیکھ رہے تھے جن کا سامنا حضرت علی نے کرنا تھا. حضور ان تکلیفوں کو دیکھ رہے تھے جن کا سامنا علی نے کرنا تھا. یہاں پر اصولاً حضرت ابو بکر حضور کے بعد خلیفہ ہوئے. اگر آقا کو اپنے معان بعد کوئی پریشانی ہوتی اصولاً چاہیے تھا ابو بکر کے لیے لوگوں سے وعدہ لیتے, عمر کے لیے لوگوں سے وعدہ لیتے, مگر میرے مصطفیٰ جانتے تھے جن حالات کا سامنا علی کو کرنا پڑے گا وہ حالات بفضل اللہ و رسولہ نہ ابو بکر کو پیش آئیں گے, نہ عمر کو پیش آئیں گے, نہ عثمان کو پیش آئیں گے. اور وہ حالات کیا تھے میرے آقا نے ایک بار اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا. حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک امام نسائی نے اس کو نقل کیا, المصنف میں امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا, اور اس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. حدیث پاک درجہ صحیح تک پہنچی ہوئی حدیث. صحت پر علامہ البانی نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا. حدیث صحیح ہر حوالے سے, سندن بھی متنن بھی. حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے, حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, قال كنا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. فخرج الینا, حضور ہماری طرف باہر نکلے. قد انقطع شصعنا علیہ, حضور علیہ السلام کے نال مبارک کا وہ نکل گیا تسمہ, وہ آقا علیہ السلام نے فرما بہا الی علی, وہ علی کی طرف پھینکا, اپنی جوتی مبارک کو پھینکی حضرت علی کی طرف. فقالا, اس کے بعد آقا نے فرمایا, جوتی مبارک نکل گئی, تسمہ اس کا, وہ جوتی علی کی طرف پھینک گئی. ظاہر ہے کہ اس کو ٹھیک کر دو, اس کو ٹھیک کر دو. حضرت علی کو اپنی مبارک جوتی دی. اس کے بعد فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ, لوگوں تم میں سے ایک شخص ہوگا جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جس طرح میں قرآن کے نزول پر لڑا. تم میں سے ایک شخص ہوگا جو قرآن کی بولیے تعویل پر لڑے گا. تعویل ہوتا ہے قرآن کی تفسیر, تشریح. تعویل کے معنی میں نہیں جاتا, بہت آگے ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. تعویل قرآن ایک ہے قرآن کا نزول تنزیل, ایک ہے قرآن کی تعویل. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں قرآن کی تنزیل پر لڑا ہوں, علی قرآن کی تعویل پہ لڑے گا. ایک شخص لڑے گا تم میں سے تعویل قرآن پر. حضرت ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر انا, حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں؟ فقال لا, فرمایا نہیں. سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی فقال انا, فقال عمر انا, حضرت عمر نے عرض کیا کیا وہ میں ہوں؟ فقال لا, فرمایا نہیں, بلکہ ولکن خاصف النعل, اشارہ کیا, فرمایا وہ جو میری جوتی گاڑ رہا ہے نا وہ ہوگا قرآن کی تعویل پر لڑنے والا. حاضرین محترم, بڑی ایک پتے کی بات بتا دوں,
تعویل پر لڑنا مشکل تھا. تعویل پر لڑنا بولیے حضور کس وجہ سے علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کا تعلق، علی کی قربت لوگوں کو سناتے تھے. فرماتے تھے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تو مجھ سے ہے. علی جو منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. لوگوں میں علی سے محبت کرتا ہوں. جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. علی کا بغض میرا بغض ہے. من سب علی فقط سبنی، جو علی کو برا کہے گا وہ مجھے برا کہے گا. علی کا نام لے لے کر میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کی لوگوں کو خبردار کیا. فرمایا لوگوں علی کی غلامی اختیار کرنا، علی کا تعلق، علی کی نسبت، علی کی محبت، علی کی نسبت یہ ایمان ہے. حضور بار بار بتاتے تھے. اور ایک بار تو یہاں تک حضور علیہ السلام نے کہہ دیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے. عمار بن یاسر کہتے ہیں ایک جنگ تھی، اس جنگ کے دوران ہم دونوں تھوڑا ایک فاصلے پر نکل گئے جا کے. بدر سے پہلے ایک چھوٹا سا مارکا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی. ابو سفیان نکل کے اپنا لشکر لے کے، حضرت علی اور حضرت عمار اکیلے ایک جگہ درخت کے نیچے لیٹے سوئے ہوئے تھے. آقا دو جہاں تشریف لائے، اپنے پاؤں مبارک لگا کے ان کو جگایا. قربان جائے ان لوگوں پر. حضور علیہ السلام ان کو سوئے میں جگاتے تھے. جب دونوں جاگے میرے آقا سامنے تھے. فرمایا تھا اے علی میں الا احدثکما باشقى الناس، کیا میں اس امت کے شقی ترین بدبخت ترین شخص کی بات تمہیں نہ بتا دوں؟ عمار بن یاسر اور علی دو تھے، کیا بدبخت ترین شخص نہ بتا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. حضور نے فرمایا ایک تو وہ تھا جس نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی اور اونٹنی کو مار ڈالا تھا. اللہ کا معجزہ تھا، وہ اللہ کا معجزہ تھا ایک. فرمایا دوسرا میری امت میں وہ ہوگا والذی یضربک یا علی علی ھذہ، حضرت علی کے ہاتھ پر سر رکھا. فرمایا علی جو یہاں پر تمہیں آ کے تلوار مارے گا، ووضع یدہ علی قرنہ، ان کے سر کی چوٹی پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا. فرمایا یہاں پر تلوار مارے گا حتی یہاں تک کہ یبلغ منھا ھذہ، یہ تمہاری داڑھی اس سے سرخ ہو جائے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ خبر دی تمہارے سر پہ مارے گا، تمہاری یہ داڑھی اس سے سرخ ہو جائے گی. دوسرا بدبخت ترین شخص یہ ہوگا. اب آپ اندازہ کریں حضرت حمزہ کو بھی کسی نے شہید کیا، حضرت عمر کو بھی شہید کیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، حضرت عمار بن یاسر کو بھی شہید کیا. حضور کی امت میں بے شمار شہید ہوئے، مگر شہید کرنے والا جو بھی ہوگا بدبخت ترین ان میں سے اس امت کا وہ ہوگا جو علی تجھے شہید کرے گا. میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ باقی لوگوں کو شہید کرنے والے بھی بدبخت ہوئے، مگر جو شہید کرے گا علی کو وہ سب سے زیادہ بدبخت اس لیے ہے، اس امت کے سب سے بڑے سعید کو شہید کرے گا، اسعد الناس کو شہید کرے گا. وہ جس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف ملا، وہ جس کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف ملا، وہ جس کو ہر میدان میں حضور کا جھنڈا اٹھانے کا شرف ملا، وہ جس کو حضور کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہونے کا شرف ملا، وہ جس کو حضور کے نوازوں کا باپ ہونے کا شرف ملا، وہ جس کو حضور کی زندگی میں دن رات حضور کے ساتھ رہنے کا شرف ملا، اس مبارک ہستی کو شہید کرے گا. سو بدبخت ترین شخص ہوگا وہ علی جو تجھے شہید کرے گا. اب حضرت علی تعویل قرآن پر لڑے، تنزیل پر حضور اور حضور کے صحابہ ان میں بھی علی آگے آگے تھے، مگر جب تعویل کا وقت آیا تشریح قرآن کا، تشریح پر علی لڑے اور تنزیل پر مصطفیٰ. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی جنگوں کو اپنی جنگوں جیسا قرار دے دیا، حضرت علی کی لڑنے کو اسی طرح حق قرار دے دیا جس طرح حضور کا اپنا لڑنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی جنگیں حضور کی زندگی میں ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا کی زندگی میں، وہ جنگ جمل تھی یا جنگ صفین تھی یا جنگ نہروان تھی، جو جنگ لڑی علی نے، علی اسی طرح حق پر تھے جس طرح مصطفیٰ حق پر تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں چونکہ تعویل پر جنگ تھی، ان کو باطل نہیں کہیں گے، غلطی کہیں گے. حضرت علی کے مخالفوں کو باطل نہیں کہیں گے، بلکہ بولیے
غلطی کہیں گے، غلطی، ان سے غلطی ہوئی، جمل میں بھی غلطی ہوئی، مگر خوش نصیبی یہ کہ جمل والے جو بھی تھے، آپ تفصیل میں چونکہ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہے، جنگ جمل والوں نے توبہ کر لی، جمل والوں نے بولیے توبہ کر لی، ان میں حضرت عائشہ تھی، ان میں حضرت زبیر تھے، ان میں حضرت طلحہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ درجے کے لوگ تھے، بابرکت لوگ تھے، باسعادت لوگ تھے، نیک لوگ تھے، خدا و مصطفیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھے، جمل والے سارے انہوں نے توبہ کر لی تھی، انہوں نے بولیے توبہ کر لی تھی، مگر صفین میں جو مولا علی شیر خدا کے سامنے آئے ان میں سے بعض کی کسی نہ کسی کی توبہ کا ذکر ملتا ہے، باقی لوگ توبہ کے بغیر گئے، مگر علی کے مقابلے میں آئے، ان کی غلطی تھی، ان کی خطا تھی، حق حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ، حق کدھر تھا؟ بولی حضرت علی شیر خدا تھے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان، ان کے مولائیت کا اعلان، ان کی محبت کا اعلان، ان کے تعلق اور نسبت کا اعلان کیا، اور صحابی بیان کرتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب کسی نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں علی کو برا بھلا کہتے تھے، ماذا لا تسب علیٰ، یہ رواج بن گیا تھا، بدبختی کی انتہا ہے۔ یقین جانے جس ممبر پر میں آج بیٹھا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کا ممبر ہے مسجدوں میں، اس ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم شروع ہو گیا۔ میں عربی لفظ کا ترجمہ نہیں کرتا، کئی لوگ کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ اختلاف تھا، کوئی کہتا سیاسی اختلاف تھا، کوئی کہتا کیا، مگر امت مصطفیٰ سن لے، اس محسن امت مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، علی جن کے راستے کی رکاوٹ تھا، علی کی محبت جن کے راستے کی رکاوٹ تھی، نسبت علی جن کے راستے کی رکاوٹ تھی، خدا کی قسم اس امت میں 70 80 90 سال ایسا ہوا، ہر شخص جو ممبر پر بیٹھتا تھا حضرت علی کو برا بھلا کہتا تھا، حضرت علی پر سب و شتم کرتا تھا۔ خدا رحم کرے حضرت عمر بن عبدالعزیز پر، اللہ راضی ہو عمر بن عبدالعزیز سے، جب ان کی حکومت آئی انہوں نے لوگوں کو منع کیا، انہوں نے کہا لوگوں کس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ تو مصطفیٰ کے داماد تھے، یہ تو اس امت مصطفیٰ کے محسن ہیں، یہ امت مصطفیٰ کے مہربان ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ شامل کروائی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے جمعے کے خطبے میں امام حسن و حسین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے اور خطیب حضرت علی کو سب و شتم کرتے تھے، مسجدوں میں حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں بیٹھے ہوتے تھے، لوگ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے۔ کوفہ میں یہی تھا، شام میں یہی تھا، بصرہ میں یہی تھا، مکہ میں یہی تھا، خود مدینہ مصطفیٰ میں تھا، روضہ مصطفیٰ کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے بدبخت لوگ حضرت مولا علی شیر خدا پر سب و شتم کرتے تھے، اور اتنی حیا نہیں تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من سب علی فقد سب علی، جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے میرے اوپر سب و شتم کیا۔ حضرت ام سلمہ نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا کیوں اپنے نبی کو سب و شتم کرتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے ہم نے کب کی؟ انہوں نے کہا تم یہی کر ہی تو رہے ہو۔ حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقط سب علی، علی پر جس نے سب و شتم کیا وہ ایسے ہے جس طرح گویا اس نے میرے اوپر سب و شتم کیا۔ لوگوں ایمان تعلق مرتضیٰ میں ہے، وہ تعلق مصطفیٰ، تعلق مرتضیٰ، تعلق مصطفیٰ ہے۔ اگر امت آج حضور سے نسبت جوڑنا چاہتی ہے، یاد رکھیں مولا علی شیر خدا حضور کے عطا کردہ سیاسی نظام کو بچانے میں شہید ہوئے، میرے آقا کی خلافت کو بچانے میں شہید ہوئے۔ حضور نے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، جنگیں لڑ کے، بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، طائف میں گئے، پتھر کھائے، میرے مصطفیٰ نے خون بہایا، ایک خلافت، نیک حکومت، سعادت مند حکومت قائم کر کے امت کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ حضور نے کیسریت کو ختم کیا تھا، کسرائیت کو ختم کیا تھا، حضور نے ظلم کا خاتمہ کیا تھا۔ وہ ریاست جو حضور عطا کر کے گئے تھے اس کو بچانے کی کوشش حضرت علی کرتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر مولا علی شیر خدا کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور پھر امام حسین جو یہ واقعہ ہوا آپ اندازہ کر لیں، اس کے بعد امت میں
دوبارہ کیسریت اور خسرویت اور وہی ظلم و ستم کا معاملہ یوں شروع ہوا جو نظام میرے مصطفیٰ امت کو عطا کرنا چاہتے تھے، امت پچھلے 1400 سال سے اس سے بھٹکتی۔ خلافت راشدہ کے بعد حضور کی وہ پسندیدہ خلافت نہ آ سکی، حضور کی وہ پسندیدہ خلافت نہ آ سکی جس کا رواج میرے مصطفیٰ چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا، 1000 سال ہو گئے امت مصطفیٰ علم سے دور ہو گئی، امت مصطفیٰ تعلیم، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی ہر چیز سے دور ہو گئی۔ وجہ اسلام کی سیاسی سرپرستی اوائل زمانہ میں ہی چھین لی گئی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔